بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور میں مرا نہیں ہوں لوگوں تمہیں بھول ہو رہی ہے، میری آنکھ سو گئی ہے برسات کرتے کرتے۔ سامعین محترم اور تالڈا جانسٹ کے غیور نوجوانوں، بزرگوں اور پردے کے پیچھے سے سننے والی عزت ماؤں اور بہنوں، آج الحمدللہ آپ کی مدینہ مسجد مدینہ کالونی کا یہ سالانہ عظیم الشان اجلاس عام منعقد ہو رہا ہے، اور حضرات اکابرین علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ سب سے پہلے میں اپنے ان نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھکوں میں بیٹھے ہیں، دکانوں پر یا مکانوں میں بیٹھ کر کے چائے کی چسکی لے رہے ہیں، یا اسی طریقے سے بیڑی یا سگریٹ پینے میں لگے ہوئے ہیں، میں ان سب سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی آپ اپنے تمام ضروری کاموں کو یا تو آگے پیچھے کریں یا جلدی سے فارغ ہو کر جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں ہندوستان لیول کی شخصیات، جن کو آپ نے کبھی یوٹیوب، انسٹاگرام اور فیس بک کے ذریعے دیکھا ہوگا، آج جناب قاری محمد شعیب صاحب کی دعوت پر اور آپ بزرگوں کی، نوجوانوں کی محبت میں وہ تمام ہی چلے آئے ہیں۔ ہمارے درمیان میں ایک ایسا شاعر کہ اللہ رب العزت نے جن کو یہ ملکہ بخشا ہے کہ وہ سامعین کے قلوب پر حکومت کرتے ہیں، ان کا کلام سامعین کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جنہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد اکرم فیاضی کاندھلوی ہے، جو یقیناً ایسا کلام پیش کرتے ہیں کہ سامعین کو دیوانہ بنا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اس پروگرام کے صدر محترم نوجوان عالم دین، اللہ رب العزت نے جنہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، جہاں پر وہ قاری قرآن ہے، قرآن کریم پڑھنے کے چھوٹے ملکے اور نرالے ڈھنگ سے اللہ رب العزت نے انہیں سرفراز کر رکھا ہے، وہیں پر درس و تدریس میں بھی منفرد ان کا ایک انداز ہے، ایک مقام ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العزت نے انہیں مسند امامت پر و خطابت پر جلوہ فگن کیا ہے، جو مظفر نگر کے تاولی کی شاہی جامع مسجد کے امام و خطیب ہوتے ہیں۔ میری مراد حضرت مولانا محمد ہارون صاحب مفتاحی دامت برکاتہم العالیہ، وہ بھی ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہے۔ ہم ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، سواگت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے اس پروگرام میں ایک ایسا خطیب بھی پہنچنے والا ہے کہ جس کی خطابت ایسی ہوتی ہے کہ جو ظالم کا پنجہ اور شکنجہ دونوں مروڑ دیتا ہے، اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سچائی اگلوانے کا جسے ہنر اللہ نے بخشا ہے، ایسا خطیب جسے دنیا جناب حضرت مولانا زبیر احمد صاحب رحمانی، جو امام و خطیب و صدر جمعیت علماء ضلع مظفر نگر ہوتے ہیں، آپ کے اس پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں۔ یقیناً ان کا آنا آپ کے ہم سب کے لیے بہت قابل مبارکباد ہے۔ اللہ سے میں بھی دعا گو ہوں، آپ بھی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ان کے آنے کو اور اللہ رب العزت ان کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اسی طرح سے آپ کے چہیتے ہر دل عزیز شاعر جناب فیصل میرٹھی صاحب، جو میرٹھ کا لمبا سفر کر کے آپ کے دیار میں تشریف لا رہے ہیں، انشاءاللہ العزیز وہ کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے۔ اسی طرح سے بہت سارے علماء کرام اور وہ قاری قرآن جس کو اللہ نے اچھوتے ملکے سے نوازا ہے،
اور ایشیا کی عظیم ترین یونیورسٹی کے فاضل ہے. میری مراد جناب قاری محمد نعمان صاحب القاسمی دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہے. انشاءاللہ العزیز یہ کے بعد دیگریں آپ کے روبرو ان مہمانوں کو میں کرتا رہوں گا. سب سے پہلے میں سامنے کھڑے ہونے والے نوجوانوں سے گزارش کروں گا اگر وہ یقیناً عقیدت مند ہے, محبت کرنے والے ہیں, میں آپ کا مہمان ہوں, آپ میرے میزبان ہیں, میرا حق بھی بنتا ہے کہ آپ میری بات کو مانیں. برائے کرم جو سامنے کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے آپ کے لیے اہل کمیٹی نے, تاریڈا کے نوجوانوں نے, بزرگوں نے مل کر کے بہترین شامیانوں کا, قالین کا اور کرسیوں کا انتظام کیا ہے. اور میرے بھائی یہ تمام جھگڑے اور لڑائیاں کرسیوں کے اوپر ہوتی ہے, مگر نہ جانے آپ کیوں اتنی بے وفائی ان کرسیوں سے کر رہے ہیں. برائے مہربانی آپ یہ بے رخی چھوڑ دے اور اپنی جگہ کو پکڑے, کرسیوں پر اطمینان کے ساتھ میں تشریف رکھے. آئیے سامعین, اب میں باضابطہ طریقے سے پروگرام کا آغاز کرتا ہوں, اور آغاز کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے, ہمارے اکابرین کا یہ طرز رہا ہے, اللہ والوں کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ جب بھی اپنی محفل کو شروع کیا کرتے تھے, اپنی مجلس کا آغاز کیا کرتے تھے, تو وہ اس بات کی بھرپور رعایت رکھتے تھے کہ ان کی محفل کا آغاز ایسے کلام سے ہو جو لائق و فائق, قابل احترام اور باعث برکت ہو. اور تاریڈا والوں ظاہر ہے کہ امت محمدیہ کے نزدیک قرآن کریم سے بڑا کوئی کلام نہیں ہے, یہ تمام کلاموں کا سردار ہے, سب سے بڑا کلام ہے, سب سے اونچا اور عرفہ کلام ہے. تو آئیے ہم بلا کسی تاخیر کے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں, اور مجلس کے آغاز کے لیے تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے ایسے قاری قرآن کو میں آپ کی عدالت میں پیش کر رہا ہوں, منبر نور پر تشریف لانے کے لیے درخواست کر رہا ہوں کہ جن کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اچھوتے ملکے سے نوازا ہے, وہ ایشیا کی عظیم ترین یونیورسٹی دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں. بلا کسی تاخیر کے اپنے اس پروگرام کا آغاز کرنے کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جناب قاری محمد نعمان صاحب القاسمی, استاذ جامعہ فلاح دارین الاسلامیہ بلاسپور کو انتہائی ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں اور استقبال کرتا ہوں ان 4 مصروں کے ساتھ کہ پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے, پرندوں کے لبوں پر بھی تلاوت جاگ جاتی ہے, سحر ہوتے ہی شاخوں پر عبادت جاگ جاتی ہے, اور مقرر وقت کوئی بھی نہیں اس کی نوازش کا, اسے جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے. سب کتابوں سے بھلا قرآن ہے, یہ ہمارا دین ہے, ایمان ہے تلاوت اس کی برکت کا سبب, سن کے جانو دل میرا قربان ہے. اور سامعین, کہنے والے نے یوں بھی کہا ہے کہ مسلمانوں اٹھو, قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ, جہان بے ایماں کو عافیت کے راز سمجھاؤ, اور زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا, مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا. سامعین محترم, یہ تھے قاری محمد نعمان صاحب القاسمی جو اچھوتے انداز میں تلاوت کلام اللہ پیش فرما رہے تھے. اور سامعین آپ یقین جانیے میرا دل تو اندر سے یہ کہہ رہا تھا کہ پڑھے جاؤ کلام الہی مخصوص لہجے میں, پڑھے جاؤ کلام الہی مخصوص لہجے میں, صفائی ہوتی جائے قلب کی ہر ایک لمحے میں. سامعین محترم, آپ جانتے ہی ہیں کہ
تلاوت کلام اللہ کے بعد نمبر جو آتا ہے وہ نعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آتا ہے. اور کیوں نہ آئے، آپ یہ بھی جانتے ہیں ٹالڈا والوں کہ اللہ رب العزت کے بعد اگر کوئی ذات لائق و فائق، قابل احترام اور باعث برکت ہے تو وہ آمینہ کے لال، عبداللہ کے لخت جگر، اماں آمینہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جسے قرآن کبھی والضحیٰ کہتا ہے، کبھی واللیل اذا سجا کہتا ہے، کبھی طٰہٰ کہتا ہے، کبھی یاسین کہتا ہے، کبھی ما زاغ البصر کہتا ہے. اور اگر آپ اس ناچیز جابر فرحت تاولوی سے معلوم کرے تو میں اپنے ذوق میں یوں کہوں گا کہ جس رب نے پورا قرآن ہی محمد کی شان میں نازل کر دیا ہو تو اس نبی کا کیا کہنا. علماء دیوبند تو یوں کہتے ہیں کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اور میں نے مانا ضرور رہتے ہیں. میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں. جب یہ بات آگے بڑھی اور اردو ادب کے ٹائیگر مرحوم ڈاکٹر راحت اندوری تک پہنچی تو مرحوم ڈاکٹر راحت اندوری نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یوں کہا کہ زمزموں کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا اور یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، اور میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا. جب یہ بات آگے بڑھی اور جناب منور رانا تک پہنچی تو جناب منور رانا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یوں کہا کہ میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، اور زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، اور میں مر جاؤں تو خاک مدینہ منہ پہ مل دینا. یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی. ٹالڈا والوں، جب یہ بات آگے چلی، آگے بڑھی اور بڑھتے بڑھتے آپ کے شہر، میرے شہر، محبتوں کے شہر مظفر نگر میں پہنچتی ہے تو مظفر نگر کا وہ شاعر جسے اردو ادب کی دنیا میں بڑی عقیدت اور محبتوں کے ساتھ جناب خالد زاہد مظفر نگری کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے، جب یہ بات خالد زاہد تک پہنچی تو خالد زاہد نے مسکرایا، قلم اٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں لکھنا شروع کیا. خالد زاہد نے لکھا کہ پھیلی تو عطر دان سے خوشبو نہیں گئی، آقا کی اس جہان سے خوشبو نہیں گئی. ارے جس نے نبی کا نام عقیدت سے لے لیا تا عمر اس زبان سے خوشبو نہیں گئی. سامعین محترم، تو آئیے اسی نبی کی شان میں نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کے لیے اس سپر اسٹار شاعر کو میں آپ کی عدالت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. یقین جانیے جس کا کلاسیکل لہجہ، اچھوتا طرز، نرالا انداز سامعین کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے، یقین جانیے اللہ رب العزت نے جنہیں بے پناہ صلاحیتوں سے نواز رکھا ہے، اور ایسی جگہ سے وہ شاعر آیا ہے کہ جس جگہ کا نام ساری دنیا جانتی ہے، جسے میں بھی آپ بھی کاندلہ شریف کے نام سے جانتے ہیں. تو میں بلا کسی تاخیر کے اپنے بڑے بھائی کرم فرما جناب مفتی محمد اکرم فیاضی کاندلوی سے گزارش کر رہا ہوں اور شکیل سکندرآبادی کے ان 4 مصروں سے استقبال کرتا ہوں اور نعت نبی پیش کرنے کے لیے آواز دے رہا ہوں کہ انتہا کرتا ہے آغاز تیرے پڑھنے کا، اور جان پایا نہ کوئی راز تیرے پڑھنے کا، اور سننے والوں کو اکرم تو دیوانہ بنا دیتا ہے. ہائے کیا خوب ہے انداز تیرے پڑھنے کا.